आदाब नाजरीन, आपका एक बार फिर खैर मकदम है। गुज़िश्ता रोज़ रियासत कश्मीर में पुलवामा के इलाके में जो हमला हुआ उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों के हलाक होने की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह कश्मीर पहुँचे हुए हैं। श्रीनगर में उन्होंने सिक्योरिटी का जायज़ा लिया है और उसके बाद वो अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। इन तमाम ताज़ा सूरत हाल के साथ हम आपके पास अभी थोड़ी देर में हाज़िर होते हैं, लेकिन इस वक्त हम कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक कश्मीर उमूर पे बात करेंगे ज़फ़रुल इस्लाम साहब से। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने कश्मीर पे एक किताब लिखी है, वुंडेड वैली, यानी ज़ख्मी जो है ज़ख्मी वादी, ज़ख्मी कह लीजिए उर्दू में उसे। वो एक बहुत बड़े नामा निगार और सहाफ़ी भी रहे हैं। उनका एक मारूफ़ अखबार रहा है। कश्मीर की उमूर पे उनकी गहरी नज़र रही है। उन्होंने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है और बहुत बातें की हैं। ज़फ़र साहब, आपका खैर मक़दम है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि गुज़िश्ता रोज़ जो इतना बड़ा हमला हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस पे और उसके बाद जो सूरत हाल है उस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, कल जो हमला हुआ है उसकी जितनी भी उसको कंडेम किया जाए वो कम है। ये बिल्कुल गलत है ये। और ऐसी सूरत हाल जो है पैदा करना जिससे कि अफरा तफरी फैले, आम लोगों पे हमले हों, आम लोग पकड़े जाएं, उनकी ज़िंदगी मुसीबत बने, रास्ते बंद कर दिए जाएं, ये गलत है। और वो लोग जो CPRF के जो 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 जवान थे उनका उसमें कोई गलती नहीं है उसमें। तो ऐसा करना गलत है और पूरी तरह से हम उसकी निंदा करते हैं, उसको कंडेम करते हैं। ये गलत था, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। बात जो है उसके साथ और भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि हम आज़ादी के बाद से कश्मीरियों को पूरी तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझते, उनको पूरे हुकूक नहीं देते। जो उनसे वादे किए गए थे, लिखे हुए वादे किए गए थे, वो हम पूरे नहीं करते। वहाँ से मुसलसल मुतालबा हो रहा है कि हमको ऑटोनॉमी दीजिए, जो कि उनका आईनी हक है, वो हम नहीं देते। वहाँ पे इंतखाबात सही माने में नहीं होते और वह उसमें जालसाजी होती है। ये बिल्कुल आम बात है, सब लोग जानते हैं। ज़फ़र और साहब, वहाँ की हुकूमतें बार बार गिराई जाती हैं, कभी गवर्नर राज, कभी प्रेसिडेंट राज। ज़फ़र साहब, अब ये सब गलत है। उनका साथ वही मामला होना चाहिए जो हम किसी और के साथ, यूपी के साथ करते हैं या बंगाल के साथ करते हैं या उड़ीसा के साथ करते हैं, वैसे ही। और उन पर एतमाद होना चाहिए। अगर वो एतमाद होगा और सही तरीके से उनको उनके हुकूक मिलेंगे तो सवाल नहीं पैदा होता कि कुछ लोग गुमराह होकर के हाथ में बंदूक रख लेंगे और इस तरह के घिनौने जो है इस तरह के जुर्म करेंगे, जो कि बहरहाल हर तरह से गलत है। उसकी हम बिल्कुल तायद नहीं करते, लेकिन हमको भी अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि कहाँ हमने गलती की है। जो मौजूदा सरकार है BJP की या मोदी जी की जो सरकार है, वो आने के बाद से उसने ये फैसला कर लिया कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी चलाएंगे, हम सिर्फ गोली से जवाब देंगे। और ये इन्होंने बातचीत का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है। पिछले दिनों कोई 2 साल पहले जब कितने बच्चे और बच्चियां जो है उनकी आंखें फट गईं, उनके उसमें पेलेट गन्स के छर्रे उसमें गए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, न कोई मुआवजा दिया, न कोई इलाज कराया। और उसके पहले जो पत्थर मारने वाले नौजवान जो बंद किए थे, उमर फारूक के ज़माने से, आज भी वो जेलों में है, उनको माफ़ नहीं किया गया है। तो हमको ज़रा सा अपने आप को गरीबान में झांक के देखना चाहिए कहाँ हमसे गलती हुई है। हम उनसे वही मामला करें। ज़फ़र साहब, जी, इस मौजू पे हम बात करेंगे। अभी मेरा एक सवाल ये है कि ज़ाहिर है जो कश्मीर में सिक्योरिटी है वो उस पर खुफिया एजेंसियों का एक सख्त पहरा होता है, और ख़ास तौर पे फ़ौज की या सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई भी मूवमेंट, कोई भी नक़्ल हरकत, उसको बहुत ही उस पर गौर फिक्र के बाद ही होता है। तो कहीं आपको लगता है कि क्या कुछ लापरवाही भी हुई होगी? नहीं, यकीनन लापरवाही हुई है, इसलिए कि ऐसे इलाकों में जहां पर फौज गश्त करती है या जहां से फौज गुजरती है, उनको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। और वहां पर ऐसे रास्ते पर किसी एक गाड़ी का मौजूद होना जो बाद में फट गई और एक्सप्लोड हो गई, ये बहुत ताज्जुब की बात है। इसका मतलब है कि जो लोग इस मामले पे तैनात थे कि वो जाएं, पहले एक दो गाड़ियां इस तरह से गुजरती हैं, वो देखती हैं क्या हो रहा है,
یہاں تک کہ عام لوگوں کو، انسانوں کو بھی وہاں پہ موجود ہونے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کیسا ہوا؟ یقیناً اس طرف بھی جو ہے فوج کو اور سی آر پی ایف اور دوسرے جو وہاں پر فوج کے بہت سے ٹکڑے موجود ہیں، آرمی خود موجود ہے، سی آر پی ایف موجود ہے اور بارڈر سیکورٹی فورس ہے وہ موجود ہے. ان سبوں کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے. وہ لوگ جو کہ اس معاملے میں کسی طرح سے جن کا کوئی دوش نہیں ہے، مستقل خبریں آتی ہیں کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں جن کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ صرف کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے یا کہیں سے گزر رہے تھے، وہ گولی سے مارے گئے. یہ سب چیزیں بند ہونی چاہیے اور اگر غلطی ہو تو اس کا اعتراف ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کو یا ان کے خاندانوں کو صحیح معاوضہ دیا جانا چاہیے. اگر ہم ان خطوط پر غور کریں، خود ہماری سرکار نے اس سے پہلے جو پہلے گئی ہے یو پی اے سرکار نے ہمارے یہاں سے فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجے، اس سے پہلے بھی گئے ہیں، لیکن وہ سب کاغذ جو آتے ہیں وہاں سے جو رپورٹیں آتی ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہیں، معلوم نہیں ہوتا کیا ہوا. جی ظفر صاحب سوال یہ ہے آپ سے کہ حکومت کا جو بھی کچھ ہوا ہے ایک دو روز میں، حکومت کا جو رویہ ہے وہ بہت سخت ہے. اس کی جانب سے جو بیانات آئے ہیں خاص طور پہ وزارت داخلہ کی طرف سے، کچھ وزراء نے بھی اس طرح کی باتیں کہی ہیں، تو اس کا رویہ بڑا سخت لگ رہا ہے. آپ کی نظر میں آخر اس وقت کس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ امن دوبارہ بحال ہو، یا یہ کہ یہ زیادہ نہ پھیلنے پائے؟ اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو بھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سخت لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے. دیکھیے، یہ حکومت اسی قسم کی باتیں بھی کرتی ہے اور اسی قسم کے اقدامات بھی کرتی ہے جو غلط ہیں اور جس سے کشمیریوں کا دل نہیں جیتا جا سکتا. اگر وہ یہ سمجھیں کہ ابھی جا کے پاکستان پر اٹیک کریں گے جس کا اشارہ ہو رہا ہے وہ غلط ہے. اگر وہ یہ سمجھیں کہ کشمیریوں کو مزید جو ہے مشکل میں ڈالا جائے، ان کے آنے جانے کو، ان کے کام کو، ان کے بزنس کو، ان کے اسکولوں کو بند کر دیا جائے، تو وہ بھی غلط ہوگا. یہ ایسا موقع ہوتا ہے جو ہم کو جھجھوڑ دیتا ہے اور ہم کو چاہیے کہ ایسے موقع پر ہم پوری طرح سے ان سارے معاملات کو جو اس سے جڑے ہوئے ہیں اس پر نظر ثانی کریں، غور کریں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. صحیح کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ یہی کام کرتی ہے، لیکن اگر کوئی گورنمنٹ انتقامی جذبہ رکھتی ہے تو معاملات صرف اور خراب ہوں گے اور اچھے نہیں ہوں گے. ظفر صاحب، آپ حکومت کا ذکر کر رہے ہیں، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے تعلق سے تقریباً پچھلے 5 برسوں میں کئی بار باتیں ہوئی ہیں، مختلف وزارتوں کی طرف سے بیانات آئے ہیں اور ہر روز کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. میڈیا میں بھی، ذرائع ابلاغ میں بھی اس طرح کی بحثیں ہوتی رہتی ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو موجودہ حکومت رہی ہے کشمیر کے تعلق سے اس کی پالیسیز کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، موجودہ حکومت نے کشمیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا، صرف حالات کو خراب کیا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کچھ کر پائے گی، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ وہ جو بھی اس کے پاس 5 مہینہ موجود ہے اس میں وہ کچھ کرنے کی کوشش کرے. وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی کو سنتے نہیں ہیں. وہ اس وقت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہاں پہ ایک منتخب حکومت تھی، اس کو ختم کر کے آج وہاں پہ گورنر راج بلکہ صدر راج وہاں موجود ہے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. جب ملک کے کسی اور حصے میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو کشمیر میں کیوں ہوتا ہے؟ کشمیر کو بھی ایک عام ریاست کے طور سے مانا جانا چاہیے اور ان کو وہی حقوق اور وہی عزت ملنی چاہیے جو ہمارے دوسرے ریاستوں میں رہنے والے لوگوں کو ملتی ہے. یہ کشمیر میں تشدد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمانے سے معمول بنا ہوا ہے. مطلب کوئی ایسا دن، کوئی شاید ہی ہفتہ یا دن یا مہینہ گزرتا ہو جو تشدد سے پر نہ ہو. کبھی ملیٹنٹس مارے جاتے ہیں، کبھی عسکری پسندوں کا حملہ ہوتا ہے تو اس میں شہری بھی مارے جاتے ہیں، کبھی کارروائی کے دوران جو ہے کولیٹرل ڈیمیج جس کو ہم کہتے ہیں اس میں عام شہری مارے جاتے ہیں. یعنی تشدد کا جو ایک سائیکل ہے، تشدد کا جو پورا چل پڑا ہے کئی برسوں سے، وہ ختم ہونے کا نام لے رہا ہے. آپ دانشور ہیں، آپ کیا اس طرح کا کچھ تجاویز پیش کریں جس سے یہ کہ کم سے کم لوگوں کی جو جانوں کا ضیاع ہے، جو زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، اس پہ قابو پایا جا سکے؟ دیکھیے، بہت سی بیسک چیزیں ہیں جو کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں کی سول سوسائٹی سے
جس میں کہ حریت وغیرہ شامل ہیں، سب سے بات کرنا چاہیے. کوئی بھی ایسا نہیں ہو چاہیے کہ ہم اس سے بات نہیں کریں گے، ہم اس سے بات نہیں کریں گے. کسی کے خلاف ویٹو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب سے بات کرنا چاہیے اور کھلے دل سے ان کی بات سننا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ آرمی، بی سی ایف، بی ایس ایف اور یہ جو سی آر پی ایف وغیرہ کے جو جوان ہیں ان کو شہروں سے اور آبادیوں سے نکالنا چاہیے. اس لیے کہ جب شہر اور آبادی میں رہیں گے تو اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں گی. ان کو دور جو ہے اپنے کیمپ میں جانا چاہیے. کیمپ میں ان کے موجود ہیں، جو ہماری جو انٹرنیشنل بارڈر ہے یا ایل او سی ہے وہاں پر رہنا چاہیے. ان کو آبادیوں میں نہیں رہنا چاہیے. مطالبہ بہت زمانے سے ہے کہ ان کو شہروں سے دور کرو. ہلکا سے دور کیا گیا تھا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں پھر دوبارہ سے واپس آ گیا ہے، جو کہ غلط ہے. اگر فوج آبادیوں میں رہے گی تو اس طرح کا فرکشن ہوگا، اس سے کوئی مفر نہیں ہوگا. اس لیے یہ چیز بھی غلط ہے کہ ہم زبردستی ہر گھر پہ، بلکہ ہر گھر کی چھت کے اوپر ہمارا ایک فوجی کھڑا ہوا ہو. اس سے جو فضا بنتی ہے وہ فضا جو ہے ایسی نہیں ہوتی ہے جس میں کوئی مسئلہ حل ہو پائے گا، یا یہ کہ وہ ہماری بات سنیں گے اور ہم کو سینے سے لگائیں گے. اس لیے ہم کو ان سب باتوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. دلی میں دارالحکومت دلی میں اقلیتی کمیشن کے جو چیئرمین تھے ظفر الاسلام صاحب نے کشمیر کی موجودہ صورتحال اور اس سے متعلق جو تنازع ہے اس کے کئی پہلوؤں پہ روشنی ڈالی. انہوں نے بتایا کہ کیسے اس کو اور زیادہ نہ اسکلیٹ کر کے کم کیا جا سکتا ہے اس معاملے کو. ناظرین، اس مسئلے پہ ہم اور اپنے ماہرین کی آراء کے ساتھ، ان کے خیالات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی فی الوقت ہمیں اجازت دیجیے. تکنیکی خرابی کی وجہ سے آپ کو کئی بار آواز سننے میں مشکلات کا سامنا رہا ہوگا، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہم پھر آپ کے ساتھ تازہ اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے.